اللہ ہماری زندگی کا وہی ہے، وہ جو ہر مرحلے پر ہوتا ہے، وہ جو ہر دفعہ ہمیں بچا لیتا ہے، وہ جو ہر دفعہ ہماری دعا قبول کر لیتا ہے۔ ہم جب بھی مشکل میں ہو وہی ہمیں اس سے نکال لیتا ہے، وہ جو غم کے بعد نیند طاری کرتا ہے، ورنہ اگر ہم غم کے زیادہ ہونے سے سو نہ سکیں تو کیا سے کیا ہو جائے۔ کسی کو مسکرا کر دیکھنا، نرمی سے بات کرنا، بزرگوں کا احترام کرنا، کسی کے کام آنا، یہ سب بھی نیکی کی صورتیں ہیں۔ پھر پتہ نہیں کیوں ہم نیکی کو اتنا مشکل کر بیٹھے ہیں۔ حصار آنکھوں کا ہو یا یادوں کا، محبت کا ہو یا احساس کا، یا پھر کسی کی دعاؤں کا حصار، خوش قسمت ہیں وہ جو ایسے کسی بھی حصار میں ہیں۔ ہر انسان الگ ہوتا ہے، صورتاً بھی، سیرتاً بھی، عادتاً، مزاجاً، فطرتاً بھی اور اخلاقاً بھی۔ کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی، صرف دل سے کی گئی عبادت اور اخلاص سے کیا گیا نیک عمل باقی رہے گا۔ زندگی مفروضات اور خوبصورت باتوں کے سہارے نہیں گزاری جا سکتی۔ عملی زندگی کچھ اور ہوتی ہے۔ ایسے مرحلوں سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے کہ سب سنہری باتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ ہر کوئی یہ حق نہیں رکھتا کہ اسے ہم اپنے دل کی باتیں بتائیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ ان کے ذہنی معیار کے مطابق معاملات کرنا پڑتے ہیں۔ زندگی میں بدلاؤ اچھی بات ہے۔ پانی ایک ہی جگہ پر مسلسل کھڑا رہے تو بدبو آنے لگتی ہے۔ اسی طرح انسان بھی اپنے رویوں کو تھوڑا بدل لے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ چیزیں آسان، بہتر تر ہونے کا انتظار نہ کریں۔ زندگی ہمیشہ پیچیدہ رہے گی۔ ابھی خوش رہنا سیکھیں، ورنہ آپ کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تکلیفیں زندگی میں اس لیے آتی ہیں تاکہ ہم راحتوں کی اہمیت جان سکیں۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے موقع ملنے کا انتظار نہ کریں، بلکہ موقع ڈھونڈیں۔ بہت ہی آسان ہے زمین پر گھر بنانا، دلوں میں گھر بنانے کے لیے زندگی گزر جاتی ہے۔ پسند اور پیار میں کیا فرق ہے؟ کسی میں کچھ اچھائی دکھے اور وہ پسند آئے تو وہ پسند ہے، اور کسی میں برائی دکھے پھر بھی وہ پسند آئے تو یہ محبت ہے۔ خدا اور کسی وقت یاد آئے نہ آئے، دو موقعوں پر ضرور یاد آتا ہے، جب کوئی چیز چھن جائے یا جب کچھ چاہیے ہو۔ حوصلہ بھی انسان تبھی دے سکتا ہے جب وہ خود حوصلہ رکھتا ہو۔ توفیق کا دروازہ طلب کی کھٹکھٹاہٹ سے کھلتا ہے۔ تم طلب اور تڑپ سچی کر لو، عزم کر کے کھڑے ہو جاؤ، توفیق بھی مل جائے گی، راستے بھی کھل جائیں گے۔ جاننے والے ہی جانتے ہیں کہ یہ تنہائی، یہ مصیبت اور یہ تکلیف کے ہی تو وہ لمحات ہوتے ہیں جب ایمان اور درجات کی بلندی کی سیڑھیاں انسان کے آگے کھول دی جاتی ہیں۔ چاہے تو صبر کر کے ان پر چڑھ جائیں، چاہے تو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہیں کھڑے رہیں، چاہے تو ان لمحات میں رب سے راضی رہ کر رب کو راضی کر لیں، چاہے تو شکوہ کر کے اپنے رب کو ناراض کر لیں۔ سارے فیصلے ہی مالک کے ہیں، غلام کی کیا مجال کہ مالک کے فیصلوں پر اعتراض کرے، شکوے کرے۔ غلام کی اوقات ہے ہی کیا، صرف مٹی، صرف مٹی۔ بعض اوقات انسان کو واقعی کوئی ایسا ساتھ چاہیے ہوتا ہے جو اس کے اندر اٹھتے ہوئے شور کو خاموش بہتے آنسوؤں سے سمجھ جائے۔ ایسا ساتھ جسے میسر ہو وہ بہت خوش قسمت انسان ہے۔ آپ کو ڈر صرف تب ہوتا ہے جب آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ کچھ کھو دیں گے، اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانس کھینچ کر
تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ آپ ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہو سکتے، لیکن آپ ہمیشہ ان کے لیے بہترین رہیں گے جو آپ کے حقدار ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انتظار ایک ایسی چیز ہے کہ انسان خود کرے تو اسے برا لگتا ہے، اور اگر کوئی اس کے لیے کرے تو اسے اچھا لگتا ہے۔ زندگی ہم کو بہت کم وقت کے لیے ملتی ہے۔ کتنے وقت کے لیے یہ کسی کو معلوم نہیں۔ اس کو ہم اپنی مرضی سے کم یا زیادہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں، دنیاوی خواہشات کو قابو کر کے۔ خیر کی روشنی دوسروں تک پہنچانے کے دو ہی ذریعے ہیں، یا تو سورج بن کر چمکیے یا پھر چاند کی طرح سورج کی روشنی دوسروں تک پہنچائیے۔ عقل مند کی دوستی اختیار کر، اس میں فائدے بہت ہیں۔ شکست کھانا بری بات نہیں، شکست کھا کر ہمت ہار جانا بری بات ہے۔ وقت کی اگر کوئی قیمت ہے تو وہ اس کا درست استعمال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنی پیدائش کے دن سے موت کے دن تک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے منہ کے بل سجدے میں پڑا رہے تو بھی قیامت کے دن وہ اپنے اس عمل کو کم سمجھے گا۔ اگر اللہ نے تمہیں ہر نعمت دی ہے تو پھر بھی اپنے رب کو یاد کرنا مت بھولو۔ ہیرو کو پرکھنا ہو تو اندھیرے کا انتظار کریں، دھوپ میں تو کانچ کے ٹکڑے بھی چمکتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ ان میں کوئی تیسرا شریک نہ ہو۔ عبادت، محبت اور معافی، یہ سب پردے کی چیزیں ہیں۔ جس بستی سے حق والا محروم ہو کر نکلے وہ بستی ویران ہو جاتی ہے۔ اچھے لوگوں کا ملنا اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ خیر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسے شخص کا اجر ضائع نہیں کرتا جو اچھے انداز سے عمل کرے۔ نیکیوں کے لیے کسی وقت اور جگہ کی قید نہیں ہے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ اللہ سے اچھا گمان رکھیں، پوری امید اور یقین کے ساتھ دعا جاری رکھیں۔ اللہ کا کوئی کام بے وجہ اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ دنیا کو تو سبھی بدلنا چاہتے ہیں، اصل چیز تو خود کو بدلنا ہے۔ جب آنکھوں سے سجدے بہنے لگیں تو قبولیت کے سمندر میں ہلچل ضرور ہوتی ہے۔ زندگی میں بعض مقام ایسے آتے ہیں جب اپنے جذبات کو دفن کر کے اپنے سے وابستہ لوگوں کی خواہشات کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو سکون کی تلاش ہے تو لوگوں میں سکون تقسیم کرو۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، سفاک، مایوس کر دینے والے، دل کو چیر دینے والے اور سخت، مگر کرنے پڑتے ہیں۔ روشنی بس یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ جلانا ضرور پڑتا ہے۔ اپنے آپ کا ایک حصہ سنبھال کر رکھیں جسے ہر آتا جاتا انسان پڑھ نہ سکے۔ الفاظ اتنے خوبصورت ہو یا نہ ہو، لیکن الفاظ کے پیچھے چھپا ہوا احساس اتنا خوبصورت ہو جو دلوں کو چھو جائے۔ میں تمہیں بتاؤں، زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں، بس ایک آپ ہونے چاہیے اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے ہر دم بڑھتا ہوا ایک تعلق۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہو، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ کسی کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے جو الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں وہ در حقیقت وہ الفاظ
دوسروں کو ہماری اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں۔ الفاظ کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں اور درگزر سے کام لیں۔ اے دلوں کے ثابت رکھنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب تو دیکھے کہ لقمے سے ہمیشہ حسد، مکر، جہالت اور غفلت پیدا ہوئی ہے تو اس لقمے کو حرام سمجھ۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو مت زخمی کریں، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں، ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ آپ کی شان ایسی ہو کہ آپ بادشاہ سے ملیں یا فقیروں سے۔ بادشاہ کو یہ نہ لگے کہ آپ اس سے کم ہیں، اور فقیر کو یہ نہ لگے کہ آپ اس سے زیادہ ہیں۔ دنیا کی کسی بھی درسگاہ سے خودداری کی ڈگری نہیں جاری کی جاتی، یہ کسی درسگاہ کے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ اپنے زور بازو پر بھروسہ رکھنے والوں کا سر کبھی مخلوق کی بارگاہ میں نہیں جھکتا۔ سر اٹھا کر جینا اپنی جگہ ایک سفر بھی ہے اور منزل بھی۔ کوئی بھی شخص ہمیشہ مصروف نہیں ہوتا۔ یہ آپ کی اہمیت پر منحصر ہے کہ آپ اس کی فرصت کے لمحات میں کون سے نمبر پر آتے ہیں۔ غم اور دکھ منایا نہیں جاتا، محسوس کیا جاتا ہے، اور محسوس وہی کر سکتا ہے جسے سوز دل عطا ہو، جسے معلوم ہو کہ اپنوں کے بچھڑنے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ کینچی مت بنو جو ایک کو دو کر دے، بلکہ سوئی بنو جو دو کو ایک کر دے، کہ کبھی بھی کسی کو توڑنا نہیں بلکہ جوڑنا سیکھو۔ جو توڑتے ہیں ان کی حویلیاں بھی ویران رہتی ہیں، جو جوڑتے ہیں ان کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ انسان کا جوہر اور اس کا کمال تین چیزوں میں ہے: اپنی تنگ دستی کو چھپا جانا، یہاں تک کہ تمہاری خودداری کی وجہ سے لوگوں کو تم پر دولت مندی کا گمان ہو، اپنا غصہ چھپا جانا، یہاں تک کہ لوگوں کو لگے کہ تم شاد ہو، اپنی پریشانی کو چھپا لینا، یہاں تک کہ لوگوں کو لگے تم راحت اور سکون میں ہو۔ یقیناً وہ لوگ بہت خاص ہیں جو اپنے لفظوں میں کسی کی خوشی یا غم میں اتنے اچھے پر اثر جملے ڈھونڈ لاتے ہیں کہ اگلے انسان کی خوشی دگنی ہو جاتی ہے یا غم آدھا رہ جاتا ہے۔ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کر کے دل ہلکا اور پرسکون ہو جائے۔ کسی کے دل سے ہو کر گزرنا کمال نہیں، اس میں ٹھہرنا کمال ہے۔ کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا، بلکہ وہ کچھ خاص لوگوں کے لیے جیتا ہے جو اس کی ساری دنیا ہوتے ہیں۔ اے رب ذوالجلال، ہمارے دل کو اپنی خالص محبت سے بھر دے، نیکیوں کا طلبگار اور برائیوں سے لا تعلق کر دے، ایمان پر استقامت اور ایمان پر ہی موت نصیب فرما۔ اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ وہ ہماری بعض دعائیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ ہم ناقص علم اور فہم کے ساتھ مانگتے ہیں، وہ کامل علم اور حکمت سے عطا کرتا ہے۔ اے ہمارے مہربان رب، ہماری آنکھوں میں حیا، دلوں میں اپنا خوف اور زبان پر خیر و ذکر کے کلمات جاری فرما۔ مسکراہٹ آپ کے چہرے سے گہرے دکھ چھپا لیتی ہیں، لیکن جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کے چہرے کے آر پار دیکھ لیتے ہیں، آپ کی مسکراہٹ حقیقی ہے یا پھر جھوٹی، اور ایسے لوگ بہت قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ ڈرے ہوئے انسان کے لیے ہر موقع ایک تباہی ہے، اس کے لیے ہر واقعہ ایک حادثہ ہے۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا، پھر کیوں نہ صرف دعائیں ہی دی جائیں۔ جس طرح پھولوں اور کانٹوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اسی طرح غموں کا زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے۔
محبت ایک ایسا خوبصورت جنگل ہے جہاں بہادر شیر ایک ہرنی سے مارے جاتے ہیں۔ شہر جا کر بس گیا ہر شخص پیسے کے لیے، خواہشوں نے سارے گاؤں خالی کر دیے۔ وہ علم بیکار ہے جو انسان کو کام کرنا تو سکھا دے لیکن زندگی گزارنے کا سلیقہ نہ سکھائے۔ جس طرح ذروں کے ملنے سے اینٹیں اور اینٹوں کے ملنے سے دیوار اور دیواروں کے ملنے سے عمارتیں بنتی ہیں، بالکل اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بڑے بڑے کام بنتے ہیں۔ کسی پیاسے کو پانی پلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، اندھے اور ضعیف کو سڑک پار کروانا، مانگنے والے کو خالی ہاتھ واپس نہ لوٹنے دینا، کسی نحیف و ضعیف سے بلا ضرورت کسی چیز کو خرید لینا، عزت و احترام سے دیکھنا، بڑوں کا ادب و احترام کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، یہ وہ چھوٹی نیکیاں ہیں جو انسان راہ چلتے حاصل کر سکتا ہے۔ آنسوؤں کی کوئی زبان نہیں ہوتی، بس فریاد ہوتی ہے، اور اس فریاد کو سننے والا اللہ ہے۔ وہی ہے جو مشکلوں سے نکالتا ہے، بے شک وہی ہے جو اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کرتا ہے۔ اے میرے پاک پروردگار، جو لوگ تیرے کن کے منتظر ہیں، تو ان پر اپنا خاص کرم کر اور ان کے آنسوؤں کو مستقبل کی خوشیوں میں تبدیل کر دے، بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ سمندر بڑا ہو کر بھی اپنی حدود میں رہتا ہے، انسان چھوٹا ہو کر بھی اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 3 چیزیں دنیا چاہنے والے کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں: چمٹ جانے والا غم، مسلسل تھکاوٹ، کبھی نہ ختم ہونے والی حسرت۔ آزاد کر دیں ہر وہ رشتہ جس سے آپ بیزار ہیں، آزاد کر دیں ہر وہ شخص جو آپ سے بیزار ہے، آزاد کر دیں ہر وہ خواہش جو آپ کو بے سکون رکھتی ہیں، آزاد کر دیں ہر وہ خواب جس کی کوئی تعبیر نہیں، اور آزاد کر دیں خود کو ہر پریشانی سے، دکھ سے، تکلیف سے، کیونکہ یہ سب اپنے وقت پر ٹھیک ہوگا۔ مسکرائیے کہ اللہ نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے۔ ہمیں اپنے الفاظ کے ستر یعنی پردے کا خیال رکھنا چاہیے۔ لفظ بھی حیا رکھتے ہیں، ایک جملہ آپ کی شخصیت دوسرے کی نظر میں مسخ کر سکتا ہے۔ شریف لوگوں اور چوک چوراہے والوں کا انداز گفتگو مختلف ہونا چاہیے۔ شیشے کی بوتل سے خوشبو نہیں آتی، خوشبو اس کے اندر رکھے مواد سے آتی ہے۔ اسی طرح صرف مسلمان ہونا کافی نہیں، بلکہ اپنے طریقہ زندگی، اپنے چال چلن، اپنی گفتگو اور اپنے کردار سے ظاہر کرنا ضروری ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ زندگی میں آپ جن رشتوں سے محبت کرتے ہیں انہیں ہمیشہ نیکی کا درس دیں، کیونکہ سچی محبت وہی ہے جس میں اس انسان کی آخرت سنوار دی جائے۔ بہترین تعلق وہی ہے جو ابتدا سے انتہا تک ہو۔ وہ جنت ہی کیا جس میں آپ کے پیارے آپ کے ساتھ نہ ہو۔ جس طرح جسم کو بیماری میں کھانے سے لذت حاصل نہیں ہوتی، اسی طرح گناہوں کی موجودگی میں دل کو عبادت کی لذت اور سکون نصیب نہیں ہوتا۔ یہ بات یقینی ہے کہ رب پختہ یقین والے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ ماضی کی جھلکیاں جب دریچوں سے جھانکنے لگیں تو حال کی خوبصورتی مسخر کر دیتی ہیں۔ شکر کے آداب ذہن نشین کر لو تم، صبر کا مطلب تو تمہیں زمانہ سکھائے گا۔ عجیب ڈھنگ سی زندگی جی رہے ہیں ہم لوگ، ہاتھ منہ تو صاف کر لیتے ہیں لیکن سارا میل دلوں میں جمع رکھتے ہیں۔ زندگی کی ایک ہی حقیقت ہے اور وہ ہے موت، جسے کوئی نہیں بدل سکتا، جو کبھی بھی کہیں بھی آ سکتی ہے۔
اس لیے موت آنے سے پہلے خود کو بدل لیں، اللہ کے ہو جائیں، لوگوں کو معاف کر دیں تاکہ آپ بھی معاف کیے جا سکیں۔ دوسرا موقع زندگی تو دے سکتی ہے، موت نہیں۔ ایسا بن جائے کہ لوگوں کو یقین آنے لگے کہ انسانیت، احساس، احترام اور شفقت ابھی دنیا میں باقی ہے۔ پریشانی کی بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے ارد گرد ناکامی کا اندھیرا چھا جائے، بلکہ پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اندر مایوسی کا اندھیرا چھا جائے۔ ہم صبر کیسے کریں؟ بالکل اسی طرح جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کامل یقین کے ساتھ کہ آخر کار مغرب کی اذان کہی جائے گی۔ بھلے محبت حلال ہو، جب ہم اللہ سے بڑھ کر کسی کو چاہتے ہیں، اللہ سے بڑھ کر کسی کو وقت دیتے ہیں، اللہ سے بڑھ کر کسی کے لیے لکھتے ہیں، اللہ کے کلام سے بڑھ کر کسی کو سنتے ہیں، پھر ہم توڑ دیے جاتے ہیں، روند دیے جاتے ہیں، تھکا دیے جاتے ہیں، بکھیر دیے جاتے ہیں۔ وہ فکر جو آپ کے دل پر چھائی ہے، جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کے لیے پوشیدہ استغفار کریں جسے اللہ کے سوا کوئی نہ سنے۔ بے چینی جو آپ کو لاحق ہے، جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کے لیے رات میں 2 رکعتیں پڑھیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہ دیکھے۔ کتاب سحر یعنی جادو نہیں کرتی، پڑھنے والا خود کو سحر زدہ محسوس کرتا ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے۔ لفظوں کو الگ الگ پرکھنا سیکھو، ورنہ زندگی کی سمجھ نہیں آئے گی۔ بعض حلال چیزیں کسی خاص وقت میں حرام ہو جاتی ہیں۔ عدم سے کس لیے لایا گیا ہوں، جو سچ پوچھو تو بہکایا گیا ہوں۔ میرا ہونا نہ ہونے کے برابر، تو کیوں ہونے میں الجھایا گیا ہوں۔ یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا عین ہونا ہے۔ ایمان کے بعد بڑی دولت نیک عورت ہے۔ عقل مندی انسان کی شخصیت کو ابھارتی ہے۔ وہ انسان ہرگز عقل مند نہیں ہو سکتا جسے کتابوں سے محبت نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عقل مند لوگوں پر احسان کرنے کو غنیمت سمجھتا ہے، اور طاقتور کے لیے مناسب موقع غنیمت ہے، ورنہ فرصت ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ، میں غم و الم، عاجزی اور کاہلی، بزدلی اور قرضے کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مکان ہاتھوں سے بنتے ہیں، گھر دلوں سے آباد ہوتے ہیں، اور دل اللہ کے ذکر سے آباد ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی مشقت، بدبختی کی پستی، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ لوگوں سے اپنا شر روک لو، انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ تمہاری طرف سے خود تمہارے لیے صدقہ ہے۔ غور کیا جب زندگی کے فلسفوں پر بات مٹی سے شروع ہو کر مٹی میں جا ملی۔ جب کوئی مومن اپنے کسی بھائی پر غضبناک ہو تو یہ اس سے جدائی کا سبب ہوگا۔ برداشت دوستی کی خوبصورتی ہے، قوت برداشت شان کو بلند کرتی ہے۔ عقل مند اور پرہیزگار کے سوا کسی کے ساتھی نہ بنو، نیک عالم کے سوا کسی سے میل نہ رکھو،
اور وفادار مومن کے سوا کسی کو اپنا بھید نہ بتاؤ۔ دعا کی قبولیت میں تاخیر ہونے سے نا امید نہ ہو کہ جس قدر زیادہ دیر ہوگی اسی قدر انعام بھی زیادہ ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آل محمد کی دوستی پر بھروسہ کر کے کبھی بھی اعمال نیک اور عبادتوں کی کوشش کو چھوڑ نہ دینا، اور کبھی عبادتوں پر بھروسہ کر کے آل محمد علیہ السلام کی دوستی ہاتھ سے نہ جانے دینا، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی چیز تنہا قابل قبول نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں، کبھی بہت سیانہ بھی گھاٹا اٹھاتا ہے اور چوٹ کھاتا ہے،